یہ جو انسان ہے یہ بنیادی طور پر 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ہم ایک فزیکل بینگ ہیں، ہم ایک ایموشنل بینگ بھی ہیں، ہم ایک مینٹل بینگ بھی ہیں اور ہم ایک اسپرچول بینگ بھی ہیں۔ ہم جسم بھی رکھتے ہیں، ہم سوچیں بھی رکھتے ہیں، ہم جذبے بھی رکھتے ہیں اور ہم روح بھی رکھتے ہیں۔ مینٹل، ایموشنل، فزیکل اور اسپرچول یہ 4 ڈائمینشن ہیں ہماری ذات کی۔ بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جذبے ہمیں کسی اور طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں لیکن سوچ کچھ اور بتا رہی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے ساتھ ایک اور غزل لے کر آیا ہوں جس کو ڈسکس کرتے ہیں تھوڑا سا۔ یہ ہے کہ ذرہ ذرہ نکھر رہا ہوں، چمکی پوری ذات نہیں۔ ذرہ ذرہ نکھر رہا ہوں، چمکی پوری ذات نہیں۔ وقت لگا ہے، وقت لگا ہی کرتا ہے، کوئی بات نہیں۔ جب آپ اپنی ذات کی تشکیل کے سفر پہ نکلتے ہیں، جب آپ ایک دفعہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری ذات کو ایک دفعہ ختم کرنا ہے، ایک دفعہ مٹی کرنا ہے اور پھر اس کی تشکیل نو کرنی ہے، تو آپ کو ذات کے ایک ایک ذرے کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کے ہر پہلو کے اوپر کام کرتا پڑتا ہے۔ آپ کو مینٹل، ایموشنل، فزیکل اور اسپرچول سیلف کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے، اپنے ذہن کے اوپر، اپنے دل کے اوپر، اپنے جذبوں پر، اپنی سوچوں پر، اپنے جسم پر، اپنی روح پر کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کے ماضی کو پورا کریدنا پڑتا ہے، ایک ایک واقعے کو سمجھنا پڑتا ہے، اپنی اساس کو سمجھنا پڑتا ہے، اپنے ماخذ کو سمجھنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر ذرہ ذرہ کر کے آپ کی ذات چمکنا شروع کرتی ہے۔ یہ اوور نائٹ میں ہونے والا کام نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک رات کچھ گھول کے پی کے سو جائے اور صبح آپ کی کیفیت بدل گئی ہو۔ تو یہ اس تناظر میں شعر ہے کہ ذرہ ذرہ نکھر رہا ہوں، چمکی پوری ذات نہیں۔ ایک ایک ذرہ کر کے اپنے آپ کو نکھارنے کی کوشش کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اپنی ذات کو ایک بہتر انسان بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ابھی مختلف ذرے تو چمکنا شروع ہوئے ہیں لیکن ابھی پوری ذات چمکنا شروع نہیں ہوئی۔ وقت لگا ہے لیکن کوئی بات نہیں، وقت لگا ہی کرتا ہے۔ جب آپ کو معلوم ہو کہ میں ایک مشکل کام کر رہا ہوں اور ایک لمبا کام کر رہا ہوں، تو اس کے اندر پھر آپ سپرنٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے میراتھن کی طرح ہی چلنا ہے، تو اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ سلو اینڈ اسٹڈی اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں، آہستہ آہستہ اپنی ذات کی تشکیل کرتے ہیں، دیٹس فائن، دیٹس اوکے ایکچولی۔ تو ذرہ ذرہ نکھر رہا ہوں، چمکی پوری ذات نہیں۔ وقت لگا ہے، وقت لگا ہی کرتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اور ہے کہ باہر کی کچھ فکریں ہیں اور اندر کی کچھ سوچیں ہیں۔ باہر کی کچھ فکریں ہیں اور اندر کی کچھ سوچیں ہیں، اب کہ میرے افسانے میں جذبوں کی برسات نہیں۔ زندگی میں ایک ایسا عہد آتا ہے جس کے اندر انسان کے جذبے اس کو بہت سے راستوں پہ چلاتے ہیں، اس کے اندر بڑی امنگیں ہوتی ہیں، بہت کچھ اس کے اندر سے پھوٹ رہا ہوتا ہے۔ لیکن پھر زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کیا مسائل ہیں، آپ کو غم دورہ بھی نظر آنا شروع ہوتا ہے اور پھر آپ کو دنیا کے مسائل، دنیا کے دکھ بھی نظر آنے شروع ہوتے ہیں، اور پھر آپ کے اپنے اندر سے بھی کچھ ایگزسٹینشل کوسچن ابھرتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہیں کہ آپ آہستہ آہستہ ڈھل رہے ہیں، آپ اپنے بالوں میں بھی سفیدی اترتی دیکھتے ہیں، آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے رنکلز آ رہی ہیں آپ کی جلد کے اوپر، آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سورج نصف النہار سے آگے گزر گیا۔ تو پھر آپ کو باہر کی بھی کچھ فکریں کھانی شروع کر دیتی ہیں اور اندر کی بھی کچھ فکریں کھانی شروع کر دیتی ہیں، اندر کی بھی کچھ سوچیں آپ کو تنگ کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو جب آپ زندگی میں اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر آپ دنیا کو دیکھتے ہیں اور اس کے مشکل سوالوں کو اور اس کی مشکلات کو اور اس کے غموں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اپنی ذات کو دیکھتے ہیں اور اپنی ذات کے اندر مشکل سوالوں کے جواب ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، تو پھر آپ کو جذبوں کو تھوڑا پیچھے چھوڑنا ہی پڑتا ہے۔ پھر وہ جو ایک آپ کے اندر کا انٹلیکچل ہنگر ہے، وہ آپ کو ایسا ڈرائیو کرتا ہے کہ پھر جذبے آپ کو ڈرائیو نہیں کر پاتے، پھر آپ ایموشنز سے تھوڑا آگے جا کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس تناظر میں ہے کہ باہر کی کچھ فکریں ہیں اور اندر کی کچھ سوچیں ہیں، اب کہ میرے افسانے میں جذبوں کی برسات نہیں، اور ہے کہ اس رستے پر جو گرتا ہے اپنے اندر گرتا ہے، اس رستے پر جو گرتا ہے اپنے اندر گرتا ہے، چلنے والے خود سے بچنا، باہر کوئی گھات نہیں۔ یہ جو سیلف ٹرانسفارمیشن کا رستہ ہے، یہ جو اپنے آپ کو سمجھنے کا رستہ ہے، یہ جو اپنے آپ کو نکھارنے کا رستہ ہے، اس میں باہر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ آپ کا نفس ہوتا ہے اور آپ کا قلب ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے قلب ہی کو پالش کرنا ہوتا ہے اور آپ کے نفس نے آپ کے اندر ہی گھات لگائی ہوتی ہے۔ جب آپ زندگی میں کوئی ایسا سفر کر رہے ہوتے ہیں جو باہر کا سفر ہوتا ہے، تو بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو گرا سکتی ہیں،
آپ کسی پہاڑ کا سفر کر رہے ہوں تو آپ پھسل کے کسی کھائی میں بھی گر سکتے ہیں۔ آپ کسی سڑک کے اوپر کسی بس ٹرک کے نیچے بھی آ سکتے ہیں۔ آپ کسی گیلی جگہ پر پھسل کے بھی گر سکتے ہیں۔ لیکن یہ اندر کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے کہ باہر کی چیزیں آپ کو نہیں گراتی، باہر کی شہوات بھی آپ کو نہیں گراتی، باہر کے کسی بھی قسم کے اثرات بھی آپ کے اوپر اثر نہیں کرتے۔ جو بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ ہو آپ کے باطن میں ہی رہا ہوتا ہے، خارج سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس راستے پر جو گرتا ہے اپنے اندر گرتا ہے۔ اگر آپ اس راستے پہ برباد ہوتے ہیں تو تباہ ہوتے ہیں تو اس لیے برباد ہوتے ہیں کہ آپ اپنے اندر گر گئے ہوتے ہیں۔ آپ کے نفس نے آپ کے اندر ہی کہیں پر آپ کو ڈبو دیا ہوتا ہے، اندر ہی سے کہیں آپ کو کھینچ لیا جاتا ہے، آپ ہی اپنی بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ دنیا آپ کو خراب نہیں کر سکتی۔ تو اس راستے پر جو گرتا ہے اپنے اندر گرتا ہے۔ چلنے والے خود سے بچنا، باہر کوئی گھات نہیں۔ جو تمہارا اپنا نفس ہے، جو تمہارا اپنا نفس امارہ ہے، وہ تمہیں گرائے گا۔ باہر کی کوئی گھات تمہیں نہیں گرا سکتی، باہر کی گھات ہے ہی نہیں، باہر ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو آپ کو گرا سکے۔ اگر آپ گریں گے تو اس لیے گریں گے کہ آپ اپنے آپ سے نہیں بچ سکے، آپ اپنے خلاف کھڑے نہیں ہو سکے۔ اور ہے کہ مدت ایک لحد میں رہنا ہے، اس کا احساس نہ ہو۔ مدت ایک لحد میں رہنا ہے، اس کا احساس نہ ہو۔ ایسا کوئی روز نہیں اور ایسی کوئی رات نہیں۔ جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ قبر آپ کو پکار رہی ہے، صبح و شام آپ کو پکار رہی ہے، اور یہ زندگی میں آپ کو جو کچھ بھی حاصل ہے اس کا انجام صرف قبر کا ایک گڑھا ہے جس کے اندر جا کر آپ نے لیٹ جانا ہے، اور پھر نہ جانے کتنی دیر، ہم نہیں جانتے کہ کچھ سال یا کچھ صدیاں یا کچھ ہزار سال یا کچھ لاکھ سال یا کچھ کروڑ سال، ہم نہیں جانتے۔ ہمیں ایک اندازہ ہے کہ یہ آخر زمان ہے، لیکن جو مر گیا اس کے لیے تو قیامت آ گئی۔ تو جب آپ کو لحد کا احساس ہونے لگ جائے کہ میں نے اپنی منزل جس طرف میں جا رہا ہوں وہ تو ایکچولی قبر ہے۔ ہر سال جب آپ سالگرہ مناتے ہیں تو آپ اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں۔ روز صبح جب سو کر اٹھتے ہیں تو ایک دن آپ کی زندگی میں سے مزید گزر گیا ہوتا ہے، اور اگر آپ صبح شام اپنا یہ احتساب کرنے کے قابل ہو جائیں کہ جس روز آپ صبح اٹھیں آپ یہ احساس کریں کہ ایک رات اور گزر گئی، اور جس شام آپ سونے لیٹیں تو آپ یہ احساس کریں کہ ایک دن اور گزر گیا، تو اس سے آپ کی زندگی کے اندر وہ مقصدیت ہے پیدا ہوتی ہے جو آپ کو زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنے پر اکساتی ہے کہ میں کچھ ایسا کر لوں کہ جس کو میں قبر میں اپنے ساتھ لے جا سکوں، کیونکہ یہ مال و متاع تو میں لے کے جا نہیں سکتا۔ مدت ایک لحد میں رہنا ہے، اس کا احساس نہ ہو۔ ایسا کوئی روز نہیں اور ایسی کوئی رات نہیں۔ اور ہے کہ جذبوں نے تحریر کیا اور سوچوں نے تسلیم کیا۔ جذبوں نے تحریر کیا اور سوچوں نے تسلیم کیا، روح و بدن نے بھی سچ جانا، بھٹکی میری ذات نہیں۔ یہ جو انسان ہے یہ بنیادی طور پر چار چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ہم ایک فزیکل بینگ ہیں، ہم ایک ایموشنل بینگ بھی ہیں، ہم ایک مینٹل بینگ بھی ہیں، اور ہم ایک اسپرچول بینگ بھی ہیں۔ ہم جسم بھی رکھتے ہیں، ہم سوچیں بھی رکھتے ہیں، ہم جذبے بھی رکھتے ہیں، اور ہم روح بھی رکھتے ہیں۔ مینٹل، ایموشنل، فزیکل اور اسپرچول، یہ چار ڈائمنشن ہیں ہماری ذات کی۔ بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جذبے ہمیں کسی اور طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں لیکن سوچ کچھ اور بتا رہی ہوتی ہے۔ ہماری سوچ ہمیں کسی اور طرف لے جا رہی ہوتی ہے لیکن جذبے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی سوچیں اور جذبے بھی ایک طرف ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا جسم اس چیز کے قابل نہیں ہوتا، ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتے، بدن ہمارا اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ کھلاڑی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ابھی مزید اپنے کیریئر کو جاری رکھنا چاہتا ہوں، میں کھیلنا چاہتا ہوں، میرا دل بھی ہے، میری سوچ بھی ہے، لیکن اب میری باڈی میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ روحانی طور پر آپ کسی چیز کے لیے تیار نہیں ہوتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو زندگی میں یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ آپ ایسے کیسی کسی مقام پر پہنچیں جہاں پر آپ کا دل، دماغ، آپ کا جسم اور آپ کی روح یہ سب متفق ہوں کسی ایک نقطے پہ، کیونکہ اگر آپ اس نقطے پہ پہنچ جائیں، آپ اپنے آپ کو مرتکز کر لیں اس نقطے کے اوپر، تو پھر آپ کو زندگی کا جو معنی حاصل ہوتا ہے وہ کسی عام آدمی کو آسانی سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ مقام مل جاتا ہے۔ تو یہ اس تناظر میں شعر ہے کہ جذبوں نے تحریر کیا اور سوچوں نے تسلیم کیا، کہ میرے جذبوں نے ایک تحریر لکھی، میرے جذبوں نے میری امنگوں سے ایک چیز اٹھی، میں نے سوچا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے ایک سٹیٹمنٹ اپنے لیے لکھی کہ یہ میرے لیے ہے، اور سوچوں نے بھی اسے تسلیم کیا، سوچوں نے اسے رد نہیں کیا۔ جذبے نے جو لکھا تھا سوچ نے اسے تسلیم کیا، سوچ نے اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ ہاں یہ بات درست ہے۔ اور پھر روح و بدن نے بھی سچ جانا کہ جو چیز آپ کے جذبے نے کہی تھی، جس کی گواہی جذبے نے دی تھی، اسی کی جب توثیق کر دی آپ کی سوچ نے، اس کے بعد آپ کی روح نے بھی کہا کہ ہاں میں بھی یہی چاہتی ہوں،
और फिर आपका बदन भी राज़ी हो गया कि हाँ, मैं इसके लिए इस रास्ते से गुज़रने के लिए जाना चाहता हूँ। तो फिर जज़्बों ने तहरीर किया और सोचों ने तस्लीम किया, रूहो बदन ने भी सच जाना, भटकी मेरी ज़ात नहीं। फिर आपकी ज़ात नहीं भटक सकती। जब आप मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली और स्पिरिचुअली एक हो चुके हों, बिल्कुल आपने अपनी ज़ात को एक कर लिया और फिर आप भटक नहीं सकते। फिर आपकी ज़ात को वो डायरेक्शन मिल जाती है जिसमें वो जिस समत भी देखता है, जिस तरफ भी उसकी निगाह जाती है, उस तरफ उसको मंज़िल नज़र आती है। मशरिक़, मग़रिब, शमाल, जनूब सब उसके लिए बराबर हो जाते हैं, उसको डायरेक्शन का इल्म हो जाता है। एक और शेर है कि अब जो कहना है सो कह दो, अब जो सुनना है सुन लो। अब जो कहना है सो कह दो, अब जो सुनना है सुन लो। उम्र के इस हिस्से में अब कुछ खोने के खदशात नहीं। अब मैं 45 बरस का हो गया हूँ, तो अब उम्र के इस हिस्से में आकर इस बात का एहसास होता है कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार में, ख़ास तौर पर अर्ली 20s में, कभी कोई बात दिमाग में आती थी, जो कहने का मन होता था, लेकिन आप कहते नहीं थे। मुझे याद है मैं एक ज़माने में जब बैंक में नौकरी करता था और उस ज़माने में मैं बड़ा एक ख़लफ़शार में मुब्तला था कि बैंक की नौकरी सूद का काम है, मैं ये करूँ या ना करूँ। तो मेरे एक बॉस थे और उन्होंने एक दिन खड़े होकर सारे ग्रुप के सामने डिस्कशन शुरू कर दी कि ये कुछ नहीं होता, हलाल हराम इस तरीके की बातें सूद के हवाले से, सूद के बगैर चल ही नहीं सकता दुनिया का निज़ाम, लोगों में अक्ल ही नहीं है, समझते ही नहीं है इस बात को। तो यंग था और ना इतनी हिम्मत थी, ना इतनी अक्ल थी। मुझे लगा कि मुझे अपने बॉस को कन्फ्रंट करना चाहिए, लेकिन मैंने कन्फ्रंट नहीं किया, मैं चुप रहा। बस उस मौके पे उन्होंने एक बात की, मैंने सुन ली, सारे खामोश थे, मैं भी खामोश रहा। नहीं कहा मैंने वो। इसी तरीके से ज़िंदगी में ऐसे अदवार भी आते हैं जिनमें आप ऐसे जुनून का शिकार हो जाते हैं कि कोई लोग आपको कुछ बताना चाहता है, कोई आपको किसी रास्ते के बारे में बताना चाहता है, कोई हकीकत दिखाना चाहता है, आप सुनना नहीं चाह रहे होते। इसलिए कि उस टाइम आप अपने जज़्बों के पीछे भाग रहे होते हैं। माफ़ कीजिएगा। लेकिन फिर उम्र का एक ऐसा हिस्सा आता है जिसमें आपको खोने के खदशात नहीं रहते हैं। आप डरते नहीं हैं। फिर आप वो कहने के लिए भी तैयार होते हैं जो आप कहना चाहते हैं, फिर आप वो सुनने के लिए भी तैयार होते हैं जो एक कम ज़हनियत का आदमी या एक जज़्बाती आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो मैं अब ज़िंदगी में अपने आप को उस मोड़ पर महसूस करता हूँ कि अब जो कहना है सो कह दो, अब जो सुनना है सुन लो। उम्र के इस हिस्से में अब कुछ खोने के खदशात नहीं। अब वो वक़्त आ गया है जहाँ पर सच कहा जाए, सच सुना जाए, सच बोला जाए। और मकता है कि आज इमाद अहमद गुमसुम है, बात नहीं कुछ कहने को। आज इमाद अहमद गुमसुम है, बात नहीं कुछ कहने को। आज इसे खुलकर रोने दो, इसमें ऐसी बात नहीं। अब इसकी मैं क्या तशरीह करूँ, कभी-कभी ज़िंदगी में बहरहाल ऐसा कोई मौका आता है कि इंसान गुमसुम होता है और चाहता है कि वो खुलकर रो ले। तो कोई ऐसी बात नहीं, आँखों को कभी झड़ी लग भी जाए, ज़रूरी है, ये भी ज़िंदगी की ज़मानत है। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।